تبلیغی جماعت والے یہ جو سہ روزہ کرتے ہیں یا چلے لگاتے ہیں، یہ اس کا بھی شمار بدعت میں ہوگا؟ ہاں جی، اگر وہ چلے لگا رہے ہیں تبلیغی جماعت والے تو بریلویوں کے نزدیک بدعت ہوگا، اور اگر دعوت اسلامی والے 4 روزہ لگا رہے ہیں مدنی قافلہ تو وہ ٹھیک ہوگا، کوئی بدعت نہیں ہے۔ یہ زیادہ تر ہنگامہ کھڑا کیا اہل حدیث نے۔ اہل حدیث کو تو بدعت کی ڈیفینیشن کبھی سمجھ ہی نہیں آئی ہے، جو انہوں نے ڈیفینیشن پبلک کو بتائی ہے اس کے تحت خود یہ بدعتی ہیں۔ ختم بخاری نہیں کرواتے اہل حدیث، کہتے ہیں ثواب کے لیے نہیں کراتے، تو آپ بورڈ کے اوپر لکھا کریں اتنا موٹا کہ بغیر ثواب کی نیت سے ختم بخاری میں شریک ہوں، تاکہ تانوں ہی کر پیا بھی چندہ کوئی نہ دے۔ لوگ کہیں کہ ثواب ہی لفڑا دے ہم لڑے جا کے پو تھے ثواب کے لیے ہو رہا ہے یار، یہ انتظامی معاملات ہیں۔ یہ آج ہم نے جو اتوار والے درس قرآن کیا ہوا ہے، نبی علیہ السلام تو جمعرات والے دن درس دیتے تھے، ہمارے لیے اتوار زیادہ کنوینئنٹ ہے۔ انتظامی معاملات کے اوپر کبھی بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا۔ علماء کے درس نظامی کے جو کورسز ہیں 8 سال کا 10 سال کا، یا کم یونیورسٹی میں 17 سال تک بھی شیعہ پڑھتے ہیں، یہ انتظامی معاملات ہیں، یہ کہاں سے بدعت ہوں گے؟ تو ظاہر کچھ تو انہوں نے کرنا تھا نا، سہ روزہ بنایا، چلہ بنایا، یا 7 مہینے یا سال ایک کورس ڈیوائز کیا انہوں نے، یہ انتظامی معاملہ۔ ہاں یہ بدعت اس صورت میں بنے گا اگر کوئی کہ یہ اس حوالے سے دین کا حصہ ہے کہ جس نے سہ روزہ نہ لگایا وہ گناہگار ہوگا، پھر بدعت بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، بدعت کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 75A اور 75B ڈیٹیلڈ ریکارڈڈ موجود ہے، اس میں میں نے بتایا کہ بدعت کے حوالے سے اسی طریقے سے اسلام میں اگر کسی نے اچھا طریقہ جاری کیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا تو جاری کرنے والے کو بھی ثواب، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کو بھی ثواب۔ بدعت نہیں، سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا۔ اور طریقہ میں بتا دوں، جیسے یہ ویڈیو کیمرہ ہے، یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ گھڑی کے اوپر نماز کی ٹائمنگ فٹ کرنا، فکس کر دینا، اچھا طریقہ ہے اسلام میں۔ سافٹ ویئر حدیثوں کے بنانا، اچھا طریقہ ہے اسلام میں۔ تو میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ اچھی بدعت اور چیز ہے، بدعت ہوتی ہی بدعت ہے، چاہے اچھی ہو بری وہ غلط ہے۔ اچھے طریقے جاری ہو سکتے ہیں، وہ آپ جتنے مرضی کریں، تسبیح ہے، کاؤنٹر ہے، جس سے یا حج کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، بحری جہاز میں پہلے جاتے تھے، اب ہوائی جہاز میں جاتے ہیں، پہلے لوگ پیدل بھی جاتے تھے، تو یہ اسلام میں اچھے طریقے۔ اس طرح مسجد میں قالین، کوئی یہ کہتا ہے جناب تھلے اس پکے دے اتنے اس قالین دے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف اور AC شریف، اللہ اکبر، یہ دین نہیں ہے۔ یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں، دین کو سپورٹیو چیزیں، لیپ ٹاپ ہو، یہ ساری چیزیں، یہ اچھے طریقے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے یہ جاری کیا اس کو ثواب ملے گا۔ اور میں کہتا ہوں یہ جس نے بھی یہ کام کیے ان کے لیے صدقہ جاریہ۔ البتہ جو تعلیمات ہیں تبلیغی جماعت یا دعوت اسلامی کی، ان سے ہمیں علمی اختلاف ہے، وہ میرا لیکچر پیچھے ریکارڈ ہو چکا ہے۔ دعوت اسلامی اور تبلیغی جماعت والوں کو نصیحت یا اس طرح آپ لکھیں، اور میری مخلصانہ نصیحتیں، ہم ان کی جو ہے نا وہ ان چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں، باقی ہمیں طریقے سے نہیں ہے۔ وہ پہلے بریلوی کہا کرتے تھے جناب، آپ کو پتا ہے بڑا مشہور ایک شعر تھا کہ جی آتچ لوٹا گلے چ استرا ستھن چھوٹی گردن موٹی، اے سنو جی، ستھن چھوٹی یعنی شلوار چھوٹی یعنی تہمت چھوٹی، گردن موٹی، گلے چ توا، ٹھیک ہے جی، تے سر تے استرا تے چک بسترا، تے وہ کیا کہتے کرا ٹینڈ تے چل رائے وینڈ۔ تو یہ اس طرح انہوں نے شعر بنائے ہوئے تھے جب تک وہ خود دعوت اسلامی ہری پگڑی والی جماعت نہیں تھی بریلیوں کی۔ اب وہی لوٹے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، بسترے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں۔ تو یہ سنتیں تھی جس کا مذاق انہوں نے اڑایا، اور آج ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اب سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو جو چیز مطلب آپ اس طریقے سے غلط طریقے سے لوگوں کے اوپر نہ فتویٰ بازی کریں، ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ میں حدیثوں سے کہوں گا خدا کے لیے یہ آپ فتوے نہ لگائیں، آپ علمی اختلاف کریں کہ ان کی جو تعلیمات میں جو کمزوریاں ان کو ہائی لائٹ کریں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ اس طرح نہیں میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کا وہ نمائندہ ہے جو آپ کے پاس کتاب و سنت کی دعوت لے کے آئے، مت ڈانٹیں اسے، حق بات قبول کرنی ہے کریں، نہیں کرنی نہ کریں، لیکن ڈانٹیں نہیں، ٹھیک ہے جی۔ مجرم ایسے لوگ جو یہ کر رہے ہیں، میں تو یار یعنی میں اب وہ اپنی کو تعریف نہیں کرتا، میرا علمی سٹیٹس پوری دنیا کے سامنے ہے۔ تبلیغی جماعت کے بوڑھے بوڑھے لوگ جو بیچارے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتے، مجھے کئی بار بٹھا لیتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے سنتا رہتا ہوں ان کی بات، حالانکہ مجھے پتا ہے قرآن کی ایک آیت کا وہ ترجمہ نہیں کر سکتے، لیکن بیچارے اخلاص کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں، جو بات کر رہے ہیں آپ بات ان کی سنیں، کیوں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، کیوں ان کے بسترے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں؟ اللہ کے لیے نکلیں یار، آپ سے کچھ مانگ نہیں رہے، اپنی جیب سے خرچ کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی بھی جماعت کے لوگ ہیں۔
تو ان کا ریگارڈ کریں.